پاک بھارت کشیدگی، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس آج دن 12 بجے تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ مسافر تازہ ترین صورتحال کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک میڈیا کو انٹرویو میں تصدیق، بھارتی جارحیت کو ناقابل موافق قرار دے دیا، کہا بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے فائز غلطی کی، اس کا خمیازہ بھارت کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، قوم سے خطاب میں کہا کہ بھارتی جارحیت پر ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان بپا کر دیا، جو طیارے بھارت کا غرور تھے وہ راکھ اور نشان عبرت بن چکے۔ ہمارے شاہینوں نے ایسی ضرب لگائی جس کا زخم وقت کا مرہم بھی نہیں بھر سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی، کہا وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں معاملات سنبھل جائیں۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے تو اب وہ رک سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے کل دن میں بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ہمیں بھارت کا حساب چکانا پڑے گا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ امریکی صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستان کی حمایت کی ہے، کہا پاکستان ہر سطح پر پاکستان کی حمایت ترکی جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے کل دن میں بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، کہا ہمیں بھارت کا حساب چکانا پڑے گا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے اور 2 ڈرونز مار گرائے۔ پاکستان کے جیمنگ آلات اور الیکٹرانک حربی سامان کی مدد سے بھارت کے کئی میزائل روکے گئے، کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ہم نے بھارتی طیاروں سے میزائل فائر کیے، JF-17 اور J-10 استعمال ہوئے۔ ترجمان IMF نے کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی فنڈنگ جائزے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طے ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل، کشیدگی میں کمی کی امید ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نئی دلی پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سیکریٹری جنرل OIC سے رابطہ، بھارت کی حالیہ جارحیت سے آگاہ کیا، کہا بھارت کی کارروائیاں اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل OIC کو اسلام فوبیا کے بڑھتے رجحان پر تشویش سے آگاہ کیا، کہا بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلط مالوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز حملے بڑھ رہے ہیں۔ OIC سیکریٹری جنرل نے معصوم شہریوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا، کہا پاکستان سے یکجہتی اور کشمیری عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں لیکن ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ دیرینہ تنازع کشمیر حل کرائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ستاری نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ یہ دو طرفہ نہیں عالمی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو دو جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔
بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے. غیر جانبدار تحقیقات سے ہم ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے. عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے. بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل عام کو چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹ بول رہا ہے. سوال کیا کہ اگر پاکستان میں دہشت گرد کیمپ ہیں تو بھارت نے بین الاقوامی تحقیقات کے پاکستانی مطالبے کو رد کیوں کیا؟ بھارت نے شہری آبادی، شہری تنصیبات اور ڈیموں کو نشانہ بنایا. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت اور پاکستان کو بات چیت کا مشورہ. یورپی یونین کا بھارت پاکستان سے کشیدگی میں فوری کمی کے اقدامات کا مطالبہ. یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ نے کہا کہ یورپی یونین کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششیں کر رہی ہے. جرمنی کی چانسلر فریڈریش مرز کا پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار. فرانس کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ. روسی وزارت خارجہ کا کشیدگی کو پرامن اور سفارتی طریقوں سے حل کرنے کی امید کا اظہار. افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت تنازعات بات چیت اور سفارتکاری سے حل کریں. برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور براہ راست بات چیت شروع کر کے سفارتی حل نکالنے پر زور. برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ، طاہر علی، ایوب خان، یاسمین قریشی اور عمران حسین کا بھی خطاب. کئی اراکین نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مستقل ختم کرانے کے لیے برطانوی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرائے. بھارتی جارحیت میں شہید افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین. بہاولپور میں 13 افراد کی نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظفر آباد میں شہید ہونے والے 80 سالہ محمد یعقوب اور نکیال میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی بھی تدفین. نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی. کوٹلی میں میزائل حملے میں مسجد عباس سے ملحقہ گھر تباہ ہوا تو یونیورسٹی آف کوٹلی کی BS کی طالبہ مصباح کوثر اور اس کا کم عمر بھائی عمر موسیٰ بھی شہید ہو گئے. علاقے کی فضا سوگوار. آزاد جموں و کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹر کے 7 سے 10 مئی تک کے امتحانات ملتوی کر دیے. نیا شیڈیول 9 مئی کو جاری کیا جائے گا. لاہور میں انٹر بورڈ امتحانات اور پریکٹیکلات سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے. 7 مئی کو ملتوی ہونے والے پرچے اور میٹرک کے پریکٹیکلز کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر جارحیت کی گئی. بھارتی حملوں میں بے گناہ اور معصوم شہری شہید ہوئے. عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارتی بربریت سے بچے اور خواتین بھی محفوظ نہ رہیں. پاک فوج ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہے. ہم اپنے پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس کو جواب دے گا، اس کو پتہ چلے گا. مودی کا علاج ہی جنگ ہے. یہ جنگ چاہتے ہیں، جنگ سے کام ہونا چاہیے. جو یہ رفائل طیارے پہ بولتے تھے بار بار ہمارے پاس اتنے تیارے سارے مٹی میں ملا دیے. انڈیا کے لوگوں نے ہمارے جیسے بچوں کو قتل کیا، اب پاک فوج ان سے بدلہ لے گا. بھارتی غرور خاک میں ملانے پر پاکستانی عوام کا مسلح افواج کو خراج تحسین. کہا بھارت نے جارحیت کی تو آئندہ بھی منہ توڑ جواب ملے گا. بھارتی حملے میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پشاور کے بچے بھی میدان میں. پہلا بالا حصار کے سامنے شمع روشن کی. مختلف شہروں میں ریلیاں. اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا ڈی چوک پر مظاہرہ. فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے تحت پاکستان زندہ باد ریلی. سدنوتی ہٹیاں بالا 8 مقام پر بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی. 4 صدر نواز شاہ میں پاک فوج کی حمایت میں مظاہرے. بھارتی طیارے گرانے کے بعد وہاں کا بارڈر پر رینجرز کی پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب. غیر معمولی جوش و جذبہ. وہاں کا بارڈر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتا رہا. کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستانی عوام جوانوں کی جرت کو سلام کرنے واہگہ بارڈر پہنچ گئے. سرحد کی دوسری جانب کوئی شہری نہ آیا. سناٹا چھایا رہا.
میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے. جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے، کلساں کے مقام پر. گولا آ کے لگا ہے، سارا گر گیا مکان. ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور کی اسی جانب ہم جا رہے ہیں. وہاں پر کچھ طالب علم تھے، ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے. جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا، ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے. رات گئے ایک بزرگانہ کارروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں. 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے. سانو تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی ساڈا دل کرتا کہ جان، لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی. سانو اجازت دے ہی جناب زیرو لین جانو تیار. جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف. بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند. مظفر آباد میں بھارتی جارحیت سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا. شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم. بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے. سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگ لی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اپنی اہلیہ 2 سالہ بیٹے سمیت دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھی. جوانوں کا خوب خون گرمایا، انہیں داد دی، مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا. کہا بھارت کے حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا. گورنر سندھ کی واہگہ پر میڈیا سے گفتگو. کہا سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد. 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کر دیا. غیر پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی. جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا. تاہم 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے. پاکستانی فوج کے زیر استعمال لڑاکا طیارے JS-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ. تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد ہوا ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی ڈساوالٹ ایویشن کے شیئرز گراوٹ کا شکار. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے. کہا امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے. غزہ میں مسجد خالی کرنے کا حکم دے کر اسرائیلی فوج نے قریبی پناہ گزین اسکول پر بمباری کر دی. 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں عورتوں بچوں سمیت 107 فلسطینی شہید کر دیے. لیبنان پر حملہ کر کے حماس رہنما کو قتل کر دیا. قحط زدہ غزہ کے بچے غذائی قلت سے نہیں پھو گئے. ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان. امریکی کانگریس کے 94 ڈیموکریٹ اراکین کا اسرائیل سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل فوری بحال کرنے کا مطالبہ. آئندہ مالی سال کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال بجلی صارفین کے لیے 140 ارب روپے سے 400 ارب روپے تک کا ریلیف متوقع. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی خریداری کی قیمت میں کمی کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی درخواست پر سماعت 15 مئی کو کرے گا.
कराची के इलाके लियारी में गार्डन शू मार्केट की कचरा कुंडी से इंसानी खोपड़ी मिली है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी करने वाले 5 मजदूर गिरफ्तार। मुलजिमान से सामान बरामद कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद के लिए मिगुएल आंखेल मोरातिनोस को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खैर मक़दम। कनाडा की 9 मंतखब रुकने पार्लियामेंट रिची वाल्डीज का अपनी कामयाबी पर पाकिस्तानी वोटर से इजहार तशक्कुर। GNU से गुफ्तगू में कहा कि उनकी हुकूमत छोटे कारोबार शुरू करने वालों की हौसला अफजाई करेगी। पाकिस्तान के भारत को मुंहतोड़ जवाब से कश्मीरियों का हौसला बुलंद। मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। कहा कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफिज तस्वर करते हैं। भारत के बुज़दिलाना हमलों की मजम्मत। कहा पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। रात की तारीकी में पाकिस्तानी शहरियों पर मिसाइल हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। वेटिकन सिटी में पहले रोज कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा का इंतखाब न हो सका। 6 पोल से सियाह धुआं छोड़कर इत्तला दे दी गई। कॉन्क्लेव के दूसरे रोज नए पोप के इंतखाब के लिए वोटिंग दोबारा होगी। और HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर हसन नवाज और रॉयली रोसो ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोनों बैटर्स की सेंचुरियां। ग्लैडिएटर ने 3 विकेट पर 263 रन बनाकर PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ खड़ा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 154 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से फतह हासिल की।